اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر اتر پردیش کے سنبھل سے میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل سے سنبھل کی باقاعدہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ سنبھل میں جامع مسجد کا سروے اور پھر تشدد جو ہنسا پھوٹی ہے، آپ کی ہماری سب کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس ہنسا میں، اس تشدد میں 3 مسلم جوانوں کی موت ہوئی ہے۔ ماحول اتنا خراب ہوا کہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کے گولے داغے، 15 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پورا علاقہ فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تشدد کرنے والوں پر NSA لگایا جائے، اس طریقے سے ایس پی کا بڑا بیان آیا ہے۔ سنبھل کی جامع مسجد کو لے کر جاری تنازع نے اتوار کو بڑا رخ اختیار کر لیا۔ مسجد کے ہر مندر ہونے کا دعویٰ کیے جانے کے بعد دوبارہ سروے کے دوران وہاں ہنگامہ اور بھاری پتھراؤ ہوا۔ پولیس نے بھیڑ پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے، لیکن سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ پولیس کی گولیوں سے ہی مسلم نوجوانوں کی موت ہوئی ہے۔ یعنی پولیس کی ہنسا، پولیس کا تشدد اور پولیس کا آتنک سنبھل میں جاری رہا۔ اسی کو لے کر جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کے سب سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے سیدھا کہا کہ یہ سب کچھ سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ پہلے بابری، پھر گیان واپی اور اب جامع مسجد سنبھل ہنسا پر مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر وقف کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی ایکٹ 2024 جو ایک ناپاک شیطانی حرکت ہے، جس سے مسلمانوں کے یوں سمجھیے کہ املاک پر قبضہ کرنے کی ناپاک نیت وزیر اعظم نریندر مودی کی اور BJP کی ستادھاری پارٹی کی ہے۔ اس وقت مولانا ارشد مدنی کا بیان وقف کو لے کر یہ آیا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی آئین میں وقف کو تلاش کرتے ہیں، مگر آئین نے، دستور نے، سنویدھان نے جو ہمیں اختیارات دیے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتے۔ مسلمان نہیں، ہندوستان کا آئین خطرے میں ہے۔ آندھرا اور بہار کی حکومتیں اگر وقف ترمیمی بل کی حمایت کرتی ہے تو وہ مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام کرے گی۔ آج بہار کی راجدھانی پٹنہ میں منعقد تاریخی تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس سے مولانا ارشد مدنی کا ولولہ انگیز خطاب سامنے آیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وقف ترمیمی بل کی حمایت
مسلمانوں سے غداری ہے۔ مولانا ارشد بندی کا بڑا بیان آیا ہے کانفرنس میں۔ آندھرا اور بہار کی حکومت کو سخت وارننگ دیتے ہوئے مولانا نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کی حمایت مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے۔ اتحادی حکمراں جماعت مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر نہ گھونپے ہیں۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے ایک جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں وقف بل پر حکومتوں کو لتاڑا۔ ناظرین، مہاراشٹر کا جو رزلٹ اور نتیجہ ودھان سبھا الیکشن کا آیا ہے، اس کو لے کر خود بی جے پی بھی حیران ہے کہ وہ بھی حیران ہے کہ ہم نے مشینوں کو اتنا ووٹ ڈالنے کو تو نہیں کہا تھا، مگر مشینیں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی اور زیادہ ہی بی جے پی کے حق میں مشینیں چلی گئی۔ بیلٹ پیپر کا رزلٹ کچھ اور ہے، مشینوں کا ای وی ایم کا رزلٹ کچھ اور ہے۔ ایک گاؤں کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پورے گاؤں کی ووٹنگ 1600 ہے اور بی جے پی کو 2100 ووٹ ہمارے گاؤں سے ملے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1600 کے 1600 ووٹ ادھر ادھر بھی نہیں گئے بلکہ مشینوں نے اور زیادہ بڑھا کر 2100 ووٹ بی جے پی کو دے دیا۔ بی جے پی کی اتنی زبردست محبت مشینوں کے اندر چھا گئی تھی کہ مشینیں بھول گئی کہ اس گاؤں میں کل 1600 ووٹ ہے اور 2100 ووٹ بی جے پی کو مشینوں نے دے دیا۔ خیر، الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے اب خود بی جے پی حیران ہے، جیتنے والے بھی حیران ہیں کہ میں تو 2-3 ہزار ووٹ سے جیت سکتا تھا لیکن میں 60,000 کی لیڈ سے آ رہا ہوں، اور جو اپوزیشن کے لیڈران جیتے کانگریس وغیرہ کے وہ 250, 300 اور 1000 ووٹوں سے 2000 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کے رزلٹ نے مشینوں پر جو شک تھا لوگوں کا کہ مشینوں ہی میں گڑبڑ ہے، اب سیٹلائٹ کی وجہ سے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اب مشینوں کو ہاتھ لگائے بغیر سیٹلائٹ کے ذریعے سے گڑبڑ کیا جا سکتا ہے، چھیڑخانی کی جا سکتی ہے، اور عام جنتا میں الیکشن کے اس نتیجے کو لے کر جیتنے والے بھی حیران ہیں اور ہارنے والے بھی حیران ہیں۔ اور سب کا یہی کہنا ہے جو راحت اندوری نے کہا تھا کہ لہو میں بھیگی ہوئی آستین، لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی، الیکشن ہار گئے سب، مشین جیت گئی۔ تو سچ مچ مشین ہی جیتی ہے اور مشین ہی نے بڑا کام کیا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک اور بڑی خبر، راج ٹھاکرے سب جانتے ہیں کہ سننے کے لیے اتنی بھیڑ آتی ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سب مزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ ووٹ ایک بھی راج ٹھاکرے کو نہیں ملا۔ حال یہ ہو گیا راج ٹھاکرے کا کہ اب پارٹی ان کی جو ہے منشے ہے اس کا رجسٹریشن بھی خطرے میں آ گیا ہے، کیونکہ 125 امیدوار راج ٹھاکرے نے کھڑا کیے، ایک بھی نہیں جیتا، اور اتنے فیصد بھی ووٹ نہیں ملے کہ ضمانت بچ جائے۔ اب راج ٹھاکرے کی پارٹی منشے کا رجسٹریشن بھی خطرے میں آ گیا ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن میں مہاراشٹر نو نرمان سینا کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ MNS یعنی منشے کے سربراہ راج ٹھاکرے نے اس اسمبلی الیکشن میں 125 امیدوار کھڑا کیے تھے، لیکن منشے پارٹی اپنا کھاتا بھی نہیں کھول سکی، یہاں تک کہ راج ٹھاکرے اپنے بیٹے امیت ٹھاکرے کو بھی اپنے آبائی حلقے سے انتخابات میں کامیاب نہیں کرا سکے۔ امیت کی ہار کی وجہ سے MNS کو لے کر کافی چرچا ہے، اور اب ایسا خطرہ بھی لاحق ہے کہ منشے کا رجسٹریشن بھی منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں سیاسی پارٹی کے طور پر بنے رہنے کے لیے درکار فیصد ووٹ بھی نہیں ملے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر الیکشن کو لے کر کہ الیکشن میں RSS کا بڑا رول رہا۔ وہ تو خیر رہتا ہی ہے کیونکہ بی جے پی کی اصل بھاپ جو ہے وہ RSS ہی ہے، تو RSS کا بہت بڑا رول رہا، اور خبر ہے کہ 60,000 میٹنگیں RSS نے لی، اور بی جے پی کو کہا کہ غافل نہ رہے، اوور کانفیڈنس میں نہ رہے، بی جے پی کے لگام کھینچتے رہے۔ RSS والے بی جے پی کو غافل نہ رہنے کا مشورہ دیا، اور پردے کے پیچھے سنگ بھگوا جیت کا معمار بن گیا ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت 20 نومبر کو ناگپور میں مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد روانہ ہوتے ہوئے ایک تصویر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ خیر، الیکشن میں RSS کا رول بی جے پی کو جتانے میں بڑا رہا ہے، اور RSS نے کافی محنتیں
کی ہے, 60,000 میٹنگیں RSS نے لی ہے. ناظرین, جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات میں 5 سیٹیں ایسی رہی جن پر جیت کا فرق صرف 1,000 ووٹوں سے بھی کم رہا. جیت کا فرق. خیر, جھارکھنڈ میں کانگریس نے اپنی حکومت بنائی ہے, وہیں پر مہاراشٹر میں مہایوتی BJP نے اپنی حکومت بنائی ہے, لیکن کچھ لوگ اب چرچا یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ سب فکس ہو گیا تھا کہ جھارکھنڈ میں کانگریس جھارکھنڈ لیں گی, مہاراشٹر BJP لے گی. اس لیے آپ دیکھیں, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی جھارکھنڈ پرچار پرسار کے لیے نہیں گئے اور راہل گاندھی مہاراشٹر پرچار پرسار کے لیے نہیں آئے. خیر, بڑے لوگ, بڑی پارٹیاں, بڑی باتیں, بڑے گیم, مگر جنتا کیا کرے؟ جنتا تو بیچاری بے وقوفی کی طرح بس آپس میں لڑتی رہتی ہے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب آخر مہاراشٹر میں مہایوتی یعنی BJP کی سرکار بنی ہے. شندے, اجیت پوار اور فڑنویس, کل ملا کے BJP کی سرکار بنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ CM مکھیہ منتری کون ہوں گے؟ تو خبر آ رہی ہے کہ RSS یعنی جو BJP کی باپ ہے, اس نے فڑنویس کی سفارش کر دی ہے کہ فڑنویس کو CM بنایا جائے. لیکن اب مزہ تب آئے گا کیونکہ اجیت پوار اور شندے بھی مکھیہ منتری کے دعوے دار ہیں. کیا اب اجیت پوار اور شندے مہایوتی میں شامل رہیں گے یا پھر بغاوت کر دیں گے؟ اور بغاوت کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ اب اگلا منظر بڑا حسین رہے گا کیونکہ دیویندر فڑنویس کہ مکھیہ منتری کے لیے RSS نے سفارش کر دی ہے اور اجیت پوار اور ایکناتھ شندے یہ دونوں بھی مکھیہ منتری کی ریس میں دوڑ رہے ہیں. ناظرین, آئیے وقف ترمیمی بل کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آل انڈیا قومی تنظیم مسلم گجر نے کیندر سرکار مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل کو فوراً واپس لے. وقف ترمیمی بل مسلمان کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتے. وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ مسلمانوں کے وفادار اور مسلمانوں کے ٹھیکیدار بن کر وقف ترمیمی بل کے تعلق سے TV ڈیبیٹ میں جا کر اس کا سپورٹ, اس کی حمایت, سمرتھن کر رہے ہیں, وہ نہ تو اسلام کے ٹھیکیدار ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں. ہماری تنظیم ایسے تمام بیانات کی اور ایسے تمام لوگوں کی نندا کرتی ہے, مذمت کرتی ہے. ایکچوئل میں TV ڈیبیٹ میں داڑھی والے, ٹوپی والے, شیروانی والے دکھائے جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک بھی عالم, مفتی یا مولوی یا مسلمانوں کا ٹھیکیدار یا مسلمانوں کا رہبر نہیں ہے. وہ سب کے سب 1-1.5 گھنٹے کے ڈیبیٹ کے باقاعدہ کرائے کے ٹٹو ہے, کرائے کے ملا ہے, جو ملا بھی نہیں ہے بلکہ ان کو ملا نما شکل دی گئی ہے. یہ TV ڈیبیٹ میں جتنے آتے ہیں اکثر آپ کو 3-4 چہرے نظر آتے ہوگے. یہ کمبخت, یہ کمینے سب کے سب 10,000 5,000 روپے کے کرایہ لے کر باقاعدہ TV ڈیبیٹ میں جاتے ہیں, مسلمانوں کی شکل بنا کر مسلمانوں کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ ان کمینوں کو پوری طریقے سے بائیکاٹ ان کا کیا جائے. اور TV والے آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مائنورٹی کے نہیں ہیں, کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. TV ڈیبیٹ کے تمام شوز بکاؤ ہے اور باقاعدہ دلال ہیں اور ستا کے غلام اور ستا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہندوستان میں ان تمام چینلوں کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. مہاراشٹر کے الیکشن میں بھی حضرت محمد سجاد نعمانی ہوں یا کہ ہماری ویڈیو یا کسی کی بھی ویڈیو, ان تمام دلالوں نے غلط انداز میں بتا کر باقاعدہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا کر BJP کے لیے ماحول بنانے کا ان دلال چینلوں نے کام کیا تھا. ناظرین, پٹنہ, بہار کی راجدھانی پٹنہ میں جو ایک زبردست کانفرنس ہوئی, دارالحکومت پٹنہ میں جمعیت علماء ہند کی کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے ایک اور جملہ دو ٹوک انداز میں کہا کہ کل یہ بھی کہے گے مودی کہ نماز اور زکوٰۃ کی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی روایت نہیں نماز اور زکوٰۃ کی, وقف کا آئین میں تذکرہ نہیں. وزیر اعظم مودی کے بیان پر مولانا ارشد مدنی کا ریئیکشن سامنے آیا ہے. مولانا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کے تعاون کے تعلق سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند محبت اور پیار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہم ملک میں امن و سکون کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی. ہم نے ملک
ملک کو دستور بنایا. مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے رسم و رواج صرف ہندوؤں نے بنائے ہیں تو اسے دنیا کا شاید کچھ پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہے. ملک کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار 145 سال پرانا ہے. کوئی ماں کا بیٹا نہیں جو اس کو رد کر سکے. ہندوستان کی آزادی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ ہم نے کانگریس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آزادی کی جنگ لڑی تھی. کانگریس کا مقصد ملک کی آزادی نہیں تھا. کانگریس اس لیے قائم کی گئی تھی تاکہ برطانوی حکومت اور آپس میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے. ہم نے تو ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی. اور جہاں تک کہ مودی کی بات کرے، اگر وہ کل کہے گا کہ نماز اور زکوٰۃ کی کوئی روایت نہیں تو کیا مودی کی بات کو مان لیا جائے گا؟ بالکل بھی مانا نہیں جائے گا. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گوتم اڈانی جس نے تجوری کا تالا کھول دیا مہاراشٹر کے الیکشن میں، کیونکہ دھاراوی پوری طریقے سے ہاتھ میں چاہیے. اب گوتم اڈانی جو 21,000 کروڑ کی رشوت امریکہ میں دے سکتا ہے تو ہندوستان میں اس نے کیا کیا ہوگا؟ خیر، گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی کو امریکہ کے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے نوٹس بھیج دیا. جواب کے لیے 21 دنوں کا وقت دیا گیا ہے. مقررہ وقت پر ہی گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی کو جواب دینا ہوگا. رشوت کے معاملے میں گوتم اڈانی پر امریکہ کی گرفت مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اطلاعات کے مطابق گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے ساگر اڈانی کو امریکہ کے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن SEC کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے. لیکن خیر، گوتم اڈانی، ساگر اڈانی، یہ سب جتنے بھی امبانی ہندوستان میں بالکل پوری طریقے سے آزاد رہیں گے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے حکومت بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے حکومت بنانے والوں کو دیا ہے کہ تم اتنا کروڑ لو اور ہمیں سیف رکھو. اڈانی کا ملک میں کچھ نہیں کوئی بھی بگاڑ سکتا ہے.